یہ ایک معزز کتاب ہے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آئی، اور بلا شبہ یہ یقیناً ایک زبردست کتاب ہے، عزت والی کتاب ہے. انہ لقرآن کریم، بے شک وہ قرآن عزت والا ہے. الکریم ایسی چیز کا جامع کمپریہنسو نام ہے جس کی تعریف کی جائے، اور قرآن کے لیے الکریم اس لیے آیا ہے کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے، جیسا کہ ہدایت، نور، بیان، علم اور حکمتیں. تو فقیہ انسان اس سے دلیلیں لیتا ہے، اس سے حکم اخذ کرتا ہے. حکیم انسان اس سے مدد اور دلیل اور حجت حاصل کرتا ہے. ادب سکھانے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ قوت حاصل کرتا ہے. ہر عالم اپنے علم کی بنیاد اسی قرآن سے حاصل کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو الکریم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ دوسری کتابوں کے برعکس اس کتاب کو ہر کوئی بڑا اور چھوٹا، ذہین اور کند ذہن بھی حاصل کر لیتا ہے. یعنی جس کی معمولی سمجھ بھی ہو اس کو بھی یہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، اس کو حفظ کر لیتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کلام کو بار بار پڑھا جائے تو سننے والے اس سے تنگ آ جاتے ہیں، آنکھوں میں اس کی اہمیت کم ہو جاتی، کان اس سے اکتا جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کان پک جاتے ہیں. لیکن قرآن معزز اور کریم ہے، کثرت تلاوت کی وجہ سے اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی. بار بار لوٹانے سے یعنی بار بار پڑھنے سے یہ پرانا اور بوسیدہ نہیں ہوتا، اور نہ سننے والے اس سے بیزار ہوتے ہیں، نہ ہی یہ زبانوں پر بھاری ہوتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہر زمانے کے لیے تر و تازہ رہتا ہے. یہ بڑی شان والی کتاب ہے. بل هو قرآن مجید، عظمت والی کتاب ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات یعنی سورۃ الفاتحہ اور بہت عظمت والا قرآن عطا کیا ہے. حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے. یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی ہے اور اس بات پر کہ یہ حکمت والا ہے، فل آف وزڈم ہے، فصیح و بلیغ کتاب ہے. ایسی کتاب جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. محکم اور مفصل کتاب ہے. الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، پختہ کی گئی ہیں، پھر انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے ایک کمال حکمت والے کی طرف سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو پوری خبر رکھنے والا ہے. تمام علوم کا مجموعہ ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی جس کو شوق ہے کہ وہ کچھ سیکھے، اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور آخری تمام علوم موجود ہیں. آسان کتاب ہے. یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن کا نصیحت کے لیے آسان ہونا، یہ آسانی کئی اقسام پر مشتمل ہے. پہلی، اس کے الفاظ کا حفظ کرنے کے لیے آسان ہونا، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے اس کو حفظ کر لیتے ہیں. دوسرے، فہم حاصل کرنے کے لیے یعنی سمجھنے کے لیے اس کے معانی کا آسان ہونا، یعنی کوئی بڑے بڑے فلسفے نہیں ہیں اس میں، ہر لیول کے انسان کو رہنمائی دیتی ہے، لیکن سمجھنا سب کے لیے آسان ہے، کوئی گجھلک باتیں نہیں ہیں اس میں. تیسرے، اس کے احکام و نواہی کا عمل کے لیے آسان ہونا، یعنی ان پر عمل کرنا بھی کچھ مشکل نہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ بدبخت ہو جائیں، یعنی آپ مشقت میں پڑ جائیں. واضح کتاب ہے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کا واضح بیان ہے اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو قول ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی اس کتاب میں دین کے اصول اور فروع یعنی اصل حکم اور اس کی شاخیں، یعنی جیسے حکم ہے نماز پڑھنا تو فروع کا مطلب ہوتا ہے کہ کیسے پڑھیں، اس کے ارکان، اجزاء، شرائط وغیرہ، دنیا اور آخرت کے احکامات اور ہر وہ چیز جس کے بندے محتاج ہیں وہ واضح الفاظ اور نمایاں معانی کے ساتھ مکمل طور پر بیان کر دیے گئے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اس لیے یہ تمام انسانوں پر اللہ کی حجت ہے۔ اس کے ذریعے ظالموں کی حجت منقطع ہو گئی اور مسلمانوں نے اس سے استفادہ کیا اور وہ ان کے لیے رہنما بن گیا، وہ اپنے دینی اور اپنے دنیاوی امور میں اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور قرآن ان کے لیے رحمت بن گیا اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کو حاصل کرتے ہیں۔ یعنی قرآن جب ان کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو دنیا میں بھی ان کے تعلقات، ان کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، اور ان اچھے کاموں کے کرنے کا آخرت میں بھی ان کو بہترین اجر ملے جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں، تو اس جیسا نہیں لائیں گے اگرچہ ان کا بعض کا مددگار ہو، اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا۔ بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے یہ قرآن، ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، تو ان کے اکثر نے منہ موڑ لیا ہے۔ اکثریت اس کی طرف توجہ نہیں کرتی، دنیا کے کام ہے سامنے، قرآن پیٹھ پیچھے ہے، بس وہ نہیں سنتے، یعنی قرآن پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ کتاب سابقہ کتب یعنی تورات اور انجیل وغیرہ پر نگران ہے، یعنی ان میں جو مضامین آئے ہیں یہ قرآن بتاتا ہے کہ ان میں سے کیا صحیح ہے اور کیا نہیں ہے، اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان پر نگران ہے۔ سابقہ کتابوں کے مقابلے میں قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ سیدنا واصلہ بن اسقع سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل صورتیں دی گئی ہیں، مجھے زبور کی جگہ 100 آیات والی صورتیں دی گئی ہیں، انجیل کے بدلے مثانی وہ صورتیں جن میں آیات بار بار آتی ہیں، جیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ بار بار آتا ہے، یا اسی طرح سورۃ الرحمن جیسے آتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور وہ جو مفصل صورتوں یعنی سورۃ محمد سے لے کر اخیر تک فضیلت دی گئی ہے، یعنی اس کتاب میں وہ سب کچھ موجود ہے، ہر اعتبار سے جو پچھلی کتابوں میں آیا تھا اس کتاب نے اس سب کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ سابقہ کتب کے مقابلے میں قرآن کے اندر ایک وسعت ہے۔ سیدنا ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا پہلی کتابیں ایک باب موضوع پر اور ایک لہجے میں نازل ہوئی تھی، یعنی ایک ٹاپک کے متعلق اور ایک ہی لہجے، ایک ہی ڈائلیکٹ میں، اور قرآن 7 ابواب، 7 موضوعات اور 7 لہجوں میں نازل ہوا۔ اس میں تنبیہات، وارننگز، احکام، حلال، حرام، واضح احکامات یعنی فیصلہ کن، متشابہات اور مثالیں ہیں، یعنی یہ 7 چیزیں قرآن میں پائی جاتی ہیں۔ بس اس کے حلال کو حلال کر لو اور اس کے حرام کو حرام ٹھہراؤ، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کرو اور جس سے تمہیں روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ، اور اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرو، اور اس کے محکم یعنی واضح احکام پر عمل کرو، اور اس کے متشابہ پر ایمان لاؤ، اور کہو کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو یہ تھا ایک طرح سے قرآن مجید کا انٹروڈکشن۔ اب ہے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق۔ تو آپ نے جو پڑھی چیزیں اس میں کیا پتا چلا کہ قرآن ہدایت ہے، نور ہے، ہمارے مسائل کا حل ہے، پچھلی کتابوں کی نگران ہے، یہ عزت والی کتاب ہے، بہترین فائدوں پر مشتمل کتاب ہے، ہمیں اللہ سے جوڑنے والی ہے، اللہ کی طرف بلانے والی ہے، سکون اور راحت کا باعث ہے، اللہ کی طرف سے مقرر داعی ہے، یعنی جو ہمیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے
زندگی میں بہت سی ڈسٹریکشنز ہیں، مختلف لوگ مختلف چیزیں بتانے اور مختلف چیزوں کی طرف بلانے والے ہیں، تو یہ کتاب ہمیں ہر ایک سے روک کر اللہ کی طرف لے جاتی ہے. یعنی اگر کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کرے. قرآن دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں رہنمائی عطا کرتا ہے کہ دنیا میں کیا کرنا ہے اور آخرت میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تیاری کیسے کرو. احسن الکلام ہے، دکھوں کا مداوا ہے، وسوسوں کا علاج ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، حلال حرام کی پہچان کرانے والا ہے. اس کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہو. اس کی ریپیٹیشن سے کبھی کوئی تھکتا نہیں، کان پکتے نہیں، دل اکتاتا نہیں. تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہوں. اب چونکہ رجب شروع ہو گیا تو رمضان کی ہوائیں آنے لگتی ہیں اور قرآن رمضان میں نازل ہوا، تو اس سے پہلے یہ کتاب اگر ہم ایک دفعہ دہرا لیں اور قرآن کی پہچان اچھی سے کر لیں اور اس کے حقوق جان لیں تو انشاءاللہ تعالی کتاب جو کہ آپ کے پاس ہوگی اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ان کو بھی رمضان میں قرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں، تاکہ رمضان کے بعد ہمارے لیے زندگی کا ایک اور نیا روشن باب کھلے. یعنی چاہے ہم نے پہلے قرآن پڑھا ہو لیکن کیا ہوتا ہے پھر دھول پڑ جاتی، پھر دلوں میں غبار آ جاتا ہے، چیزیں بھول جاتی. کتنی ہی چیزیں ہیں صبح آپ کو یاد ہوتی ہیں، شام کو بھولی بھی ہوتی ہیں، تو اس کو بھی ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بلکہ میں یہ چاہوں گی رمضان میں اگر سب ایک اردو پڑھنے والوں کو یہ تحفہ بھیج دیں، تو جیسے ہم افطاریاں تو بھیجتے ہی ہیں، عید کے تحفے بھی دیتے ہیں، تو اس میں اگر رمضان کی مناسبت سے قرآن والی کتاب بھی بھیجے تو کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی چیز ان کے دل پہ اترے گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. قرآن سے تعلق کی اہمیت، قرآن کی تدریس کی اہمیت، یعنی قرآن کو پڑھانا. ان پر کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے، اور انہوں نے جو کچھ اس میں ہے پڑھ لیا ہے. اور لیکن رب والے ہو جاؤ، یعنی قرآن کیا سکھاتا ہے کہ رب سے جڑ جاؤ، بوجہ اس کے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور بوجہ اس کے کہ تم پڑھتے ہو. یعنی قرآن کی تعلیم دینے، پڑھنے اور پڑھانے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ انسان اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے، انسان کے اندر بہترین اخلاق پیدا ہوتا ہے، انسان پہلے سے ایک بہتر انسان بن جاتا ہے. عمیر بن ربیعہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سیدنا ابو الدرداء کو دیکھا، وہ اپنے شاگردوں کی جماعت میں قرآن کی تدریس کر رہے تھے، قرآن کے علوم سکھا رہے تھے. یعنی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی قرآن کی تعلیم اور تدریس کے کاموں میں مشغول ہوئے. قرآن سیکھنے سکھانے والے سب سے بہترین لوگ ہیں. سیدنا عثمان سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم صفہ میں تھے تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتخان کی طرف یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے. تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 3 اس کے لیے 3 سے بہتر ہے، اور 4 اس کے لیے 4 سے بہتر ہے. اس طرح آیات کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے کہ اگر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد جاتا ہے اور قرآن کی 1 آیت سیکھتا ہے یا 2 آیتیں سیکھتا ہے یا 3 آیتیں سیکھتا ہے تو وہ 3 اونٹنیاں گھر لانے سے زیادہ قیمتی ہیں. اتنا بڑا اجر و ثواب کما کے آتا ہے. اور جتنی آیتیں سیکھتا ہے اتنی ہی اونٹنیاں لگا لی، اور 1 اونٹنی جو ہے آج کی ایک مرسیڈیز کار کے برابر ہے. یعنی
قیمتی گاڑی کے برابر اس زمانے میں لوگوں کے لیے اونٹ کے مقابلے میں بھی اونٹنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی تھی. تو ہم میں سے کون ہے جو ایک آیت پڑھ کر دنیا کا اتنا بڑا مال اکٹھا کر سکے؟ لیکن ظاہر ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے کا اجر ہمیں فوری دنیا میں جب نہیں ملتا تو ہم اس کی ویلیو نہیں سمجھتے. لیکن اپنی آخرت کے لیے اتنا بڑا بڑا ذخیرہ کر رہے ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کو سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. پھر وہ اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا ان میں سے کون اللہ والے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. اور یہ جہاد سے بھی افضل عمل ہے. علی ازدی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابن عباس، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ تو سیدنا ابن عباس نے کہا، کیا تم نے جہاد کا پوچھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو سیدنا ابن عباس نے کہا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو تمہارے لیے جہاد سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ تم کسی مسجد میں جاؤ، وہاں قرآن پڑھو اور فقہ سیکھو. یعنی بہت بڑا کام ہے یہ، اس کو معمولی نہ سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کو تھامنے کی وصیت. طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا سے سوال کیا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے فرمایا نہیں. میں نے عرض کی، پھر لوگوں پر وصیت کرنا کیوں فرض کیا گیا ہے؟ انہیں اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے جبکہ آپ نے خود کوئی وصیت نہیں فرمائی؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی. یعنی ظاہر ہے کہ انبیاء کوئی ورثہ نہیں چھوڑتے، اپنے پیچھے مال و دولت نہیں چھوڑتے، تو آپ نے مال و دولت کے بارے میں وصیت نہیں کی، لیکن لوگوں کو کیا وصیت کی کہ وہ قرآن کو مضبوط پکڑ رکھیں. پھر قرآن کو مضبوط پکڑنے کے لیے خواتین کو اس سے ہو، اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا. اور تمہارے گھروں میں جو بھی اللہ کی آیات اور حکمت میں سے پڑھا جاتا ہے انہیں یاد کرو. بے شک اللہ نہایت باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے. قرآن انسان نہ صرف یہ کہ خود سیکھے بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائے. علموا ولدک القرآن والقرآن سیعلمہ کل شیء. کسی دانا کا قول ہے، اپنے بچے کو قرآن سکھا دو، قرآن اسے ہر چیز سکھا دے گا. یعنی پھر تمہیں اس کو ہر چھوٹی چھوٹی بات بتانی نہیں پڑے گی، اس کے اپنے اندر ایک کرائٹیریا، ایک میزان پیدا ہو جائے گا. ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میری عمر 10 سال کی تھی اور میں نے محکم صورتیں پڑھ لی تھی. زید بن ثابت جب 11 سال کے تھے تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ آپ کے لیے وہی لکھا کرتے تھے. اسی طرح قرآن کو بطور مہر دینا، یعنی قرآن کی تعلیم کا مہر دینا. جب شادی ہوتی ہے تو وہ جب ویلڈ ہوتی ہے جب مرد عورت کو مہر عطا کرتا ہے. لیکن اگر مرد کے پاس مال نہیں تو اس کی بجائے اگر وہ عورت کو تعلیم دے اور اس تعلیم کی اجرت مہر قرار پائے تو ایسا بھی ممکن ہے. سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہبہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے عورتوں سے نکاح کی کوئی حاجت نہیں ہے. ایک آدمی نے کہا، اس کا نکاح مجھ سے کر دے. آپ نے فرمایا، اسے کپڑا لا کر دے دو. اس نے کہا، میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا، پھر اسے کچھ تو دو، ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح. وہ بہت افسردہ ہوا کیونکہ یہ بھی نہ تھی. تو آپ نے فرمایا، تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا، فلاں اور فلاں صورتیں. آپ نے فرمایا، میں نے تمہارا اس سے قرآن کی ان صورتوں پر نکاح کیا جو تمہیں یاد ہے. دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس شرط پر کہ وہ صورتیں اپنی بیوی کو وہ سکھا دے گا.